الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 900 ہے تحرم من الحیوان المحلل وان ذکی عدۃ اشیاء۔ حیوان محلل یعنی حلال جانور ہے اور حلال جانور کا تزکیہ ہو چکا ہے، یعنی شرعی طور پہ ذبح ہو چکا ہے تو وہ حلال ہو گیا، لیکن اس کے باوجود عدت اشیاء چند ایک چیزیں ایسی ہیں، یعنی حیوان کے چند ایک اجزاء ایسے ہیں کہ جو تحرم و حرام ہوتے ہیں۔ یعنی اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ حلال جانور کے کون سے ایسے اجزاء ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے، اور وہ 14 اجزاء مشہور ہیں۔ وہی ہماری سب سے پہلے الدم، خون جو ہے، خون ہم نے کہا تھا کہ حیوان کے جو اندر ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، لیکن کھانا اس کا کیا حرام ہے۔ اور روث کسے کہتے ہیں؟ جو حیوان کا فضلہ ہوگا، جسے گوبر کہتے ہیں۔ قضیب جو اعلی تناسل حیوان کا ہو گیا، مذکر کا۔ والفرج اور شرمگاہ ہو گئی، ظاہر ہو و باطن ہو، ظاہری طور پہ اور باطن کی جو شرمگاہ ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ فرج جو ہے بچہ دانی کہیں گے، ٹھیک ہے، جو بچہ دانی ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ کھانا حرام ہو جائے گا۔ والمشیمہ وہی موضع الولد، مشیمہ کسے کہتے ہیں؟ موضع الولد، بچے کی جو جگہ ہوتی ہے، یعنی وشیمہ سے مراد وہ جلی ہے، وہ جلی ہے کہ جس کے اندر بچہ کیا لپٹا ہوا ہوتا ہے، ہاں تھیلی، وہ تھیلی اور وہ جلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور بے وقت ولادت وہ باہر آ جاتی ہے۔ تو باطن فرج سے کیا مراد ہو گیا؟ بچہ دانی ہو گئی، اور مشیمہ موضع الولد وہ تھیلی ہے، اور باقی جو جلیاں وغیرہ ہیں وہ اس میں آ جائیں گی۔ یہ 5 چیزیں ہوں گی۔ اور غدہ، اس کو ودود ہم کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ تو وہی کل عقدۃ فی الجسم، یہ جانور کے جسم میں ہر عقدہ ہوتا ہے، یعنی ہر گرہ ہوتی ہے، مدورہ جو گول ہوتی ہے، اور تشبہ البندق، اور بیر کی کیا ہوتی ہے؟ مشابہ ہوتی ہے۔ یہ جو بیر ہوتے ہیں بحری کے گول گول، اس کے کیا مشابہ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے تحقیق میں لکھا کہ جو مثلا گائے ہے تو اس کی گردن کے نچلے حصے پہ ہوتی ہیں، کچھ پتنی کمر کے سائڈ پہ ہوتی ہے، کچھ کے سائڈ پہ، اس طریقے سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو اینٹی بیکٹیریا کا یہ کام کرتی ہیں، جو بیکٹیریا کو مارنے کے لیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بھئی گائے بیمار ہوگی تو اس کے اندر گلٹیاں پیدا ہوں گی، بیمار کے اندر تو گلٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ گلٹیاں جو ہے وہ صحت مند گائے میں بھی ہوتی ہیں، اس کے گوشت میں، جس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بیکٹیریاز کو کیا روکنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو غدہ ہوتے ہیں، حدود ہوتے ہیں، ان کے کھانے میں کیا حرام ہو جائے گا۔ 6 چیزیں ہوں گی۔ اور بیضتان، جس سے جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ خصیہ کہتے ہیں، اور اس کو وہ ہمارے یہاں کیا استعمال ہوتا ہے کھانے کے لیے؟ ٹک کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے بیضتان کے، کہ وہ جو اہل سنت لوگ کھاتے ہیں ٹک، یہ ہمارے کچھ شیعہ لوگ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ تو بیضتان یہ ہو گئی ہیں 2 جو انڈے ہیں یا 2 خصیے جو ہے وہ کہ۔ اور خضرۃ الدماغ، خضرۃ الدماغ سے کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ حرام مغز لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی، وہ ہاں نہیں، حرام مغز نہیں، حرام مغز آگے آ رہا ہے، نخاع جو ہے۔ خضرۃ الدماغ ایک اصطلاح ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو دماغ کا وسط ہوتا ہے، جو بیجا ہوتا ہے، اس کے سینٹر میں ایک چنے کی دانے کی شکل میں ایک چیز ہوتی ہے گول سی، اس کا کھانا حرام ہوتا ہے۔ خضرۃ الدماغ وہی حبۃ بقدر الحمصۃ، حبہ یعنی ایک دانہ ہوتا ہے، بقدر الحمصہ جو چنے کے برابر ہوتا ہے، اور کہاں پہ ہوتا ہے؟ فی وسط الدماغ، جو جانور کا دماغ ہوتا ہے جسے بیجا کہا جاتا ہے۔ یعنی بیجے کا کھانا حلال ہے، لیکن بیجے کے اندر جو ہے نا، سینٹر میں ایک جو ہے وہ چنے کی دانے کے برابر ایک حبہ ہوتا ہے، اس کا کھانا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اچھا، یہ میرے خیال میں 8 چیزیں ہو گئیں۔ نخاع یعنی یہ حرام مغز ہے۔ وہ خیط ابیض، خیط یعنی داغہ ہے، یہ سفید داغہ ہے، کل مخ، جیسے مخ، اردو مخی کہتے ہیں، مخ ہوتی ہے فی وسط فقار الظہر، ظہر جو ہے وہ کمر کو کہتے ہیں، فقار جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی، جو کمر میں ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے درمیان میں یہ جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے کہ داغہ پورا، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہو گیا۔
والالباوان الہبۃ لزوما، اور جو 10ویں چیز ہے وہ الباوان ہے۔ الباوان کی تشریح کر رہے ہیں کہ ہما اسبتان ممتدتان، یہ اسبتان کیا ہوتی ہیں؟ رگیں ہوتی ہیں موٹی، ممتدتان جو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، علی الظہر کمر کے اوپر، من الرکبۃ الی الذنب گردن سے لے کر دم تک، گردن سے لے کر دم تک جو کمر کے اوپر 2 موٹی رگیں جا رہی ہوتی ہیں پیٹھ کے اوپر، ان کا کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہو جائے گا۔ یہ جو ہے وہ میرے خیال میں 11 چیزیں ہو گئیں۔ المرارہ، مرارہ پتہ کو کہتے ہیں۔ التحال، یہ کیا ہے جی؟ وہ تلی ہو گئی جی۔ اور المثانہ کیا ہو گیا جی؟ وہ واضح ہے، مثانہ، مثانہ ہو گیا۔ اور وحدقۃ العین، حدقہ کا مطلب سیاہی ہوتا ہے، آنکھ کی سیاہی۔ اور یہاں پہ سیسان اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ حدقۃ العین سے مراد ہے الحبہ، وہ ایک دانہ ہے کہ الناظرۃ منہا، کہ جس سے دیکھا جاتا ہے، لا جسم العین کلہ، پوری جو آنکھ کا جسم ہے، یعنی آنکھ کا پورا ڈیلا مراد نہیں ہے، اس ڈیلے کے اندر بھی جو ہے نا جو بلیک حصہ ہوتا ہے کہ جس سے کیا ہے وہ دیکھتا ہے جانور، وہ مراد ہوتی ہے۔ جانوروں کے بارے میں ایک تحقیق آئی ہوئی تھی کہ جانور اپنی آنکھ سے جو ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو مثلا بلی کی آنکھ میں کس طرح کے ہیں، سانپ کس طرح کی آنکھ ہے، ساری تو انہوں نے پیش کیے ہوئے تھے۔ مثلا کسی کو جو ہے وہ فقط ساری چیزیں سرخ نظر آتی ہیں، کسی کو سبز نظر آتی ہیں، کسی کو سارے کلر نظر آتے ہیں، یعنی وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے ان کا دیکھنا کہ ان کو پوری چیزیں کیا نظر آتی ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے اندازہ لگایا۔ یہ بھی سوچنے کے نا کہ ان کو کیسے پتا کہ ان کو یہ نظر آتا ہے، ان کو یہ نظر آتا ہے کلر، فرض کیا بلی کو لال نظر آتا ہے، ان کو کیسے پتا؟ بلی نے بتایا ان کو، بتایا ہاں؟ وہ کیسے تحقیق؟ وہ سوچنے کی بات ہے۔ جاز کیسے بن رہے ہیں؟ تحقیق کس طرح سے جاز بنا ہے؟ وہ جیسے منطق میں نہیں ہے کہ حیوانات کو بھی کچھ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے، ان کو بھی خیال آتے ہیں۔ جی آتا ہے۔ ہم وہاں پہ کیا کہتے تھے، شیخ مظفر نے پوچھا حیوانات سے جا کے کہ آپ کے جو کہہ رہے ہیں یہ وہ تو قبلہ مثال اس کی مل جاتی ہیں، واضح مثال مل جاتی ہے، مطلب ایک جانور یہ ہے ایسی تجربہ انہوں نے کیا ہوگا، اس کا ہاں یہ ہو سکتا ہے شاید جدید آج کل سائنس کے ذریعے کیا ہو۔ کی بنا تو حبت الناظر منہا، یعنی ہم بھی یہ سوال کریں گے کہ بھی صحیح سانہ کیسے پتہ چلا کہ پورے ڈیلے سے وہ نہیں دیکھتے، جو ان کے سینٹر میں ہوتا ہے کوئی گول سا یا لمبا سا جو بھی ہے کالے سا، اسی سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو پھر سائنسی چیز ہے، انہوں نے ثابت کیا کہ ڈیلے میں اگر کوئی چیز لگ بھی جائے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ جو سینٹر بالکل ہے اندر والا، جس طرح انسانی آنکھ ہے۔ اچھا، یہ جانور کے جو ہے 14-15 اجزاء ہوگی جو کہ حرام ہیں۔ کہتے ہیں کہ ھذا فی غیر طیور و سمک والجراد، یہ جو ہے وہ پرندوں، مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ کے اجزاء ہیں، یعنی دیگر جانور جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ اما طیور، جہاں تک پرندوں کا تعلق ہے تو فیحرم مما یوجد فیہا من المذکورات الدم والرجیع، تو جانوروں کے اندر جو ہے وہ حرام ہوتے ہیں کہ جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں مذکورہ چیزوں میں سے کون سی چیزیں؟ دم اور رجیع، یعنی جو بھی ہم نے چیزیں بیان کی ہیں اس میں خون تھا، دوسرے نمبر پہ روث گوبر کہا تھا، تو جو پرندوں کا ہے وہ لفظ گوبر استعمال نہیں ہوتا، اس لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ رجیع استعمال ہوتا ہے۔ رجیع کے لیے ہم اردو لیت لکھا ہے، بیٹ، ٹھیک ہے، کہ پرندوں کا ہوتا ہے اس کے لیے بیٹ استعمال ہوتا ہے۔ بیٹ، ہاں بیٹ لفظ کیا استعمال ہونا چاہیے، بیٹ۔ تو بیٹ ہو گئی اور خون ہو گیا، یہ تو کیا حرام ہے۔ واما تحریم غیرہما، اور بیٹ اور خون کے علاوہ جو باقی اجزاء ہیں، باقی مثلا ان کی آنکھ ہو گئی جو بھی ہم پر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو فمبنی علی الاحتیاط اللزومی، تو پھر ان کا جو حرام ہونا ہے وہ احتیاط لازم کی بنیاد پہ ہوگا، یعنی یہ دو فتویٰ کی بنیاد پہ ہو جائیں گے، خون اور بیٹ، اور باقی چیزیں کیا ہیں؟ احتیاط لازم کی بنیاد پہ۔ وکذا تحریم الرجیع والدم من السمک والرجیع من الجراد، اسی طریقے سے رجیع یعنی بیٹ کا اور خون کا جو ہے وہ مچھلی سے اس کا حرام ہونا، وہ بھی کیا احتیاط لازم کی بنیاد پہ ہے۔ اور والرجیع من الجراد، اور جو ٹڈی کی جو رجیع ہے، فضلہ ہے، اس کا حرام ہونا بھی کیا ہے؟ احتیاط لازم کی بنیاد پہ ہے۔ ولا یحرم غیر ذلک، اس کے علاوہ جو چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں مما یوجد فیہما، جو ان دونوں کے اندر پائی جاتی ہیں، کن کے اندر جی؟ سمک مچھلی کے اندر اور ٹڈی کے اندر، وہ کیا حرام نہیں ہوتی۔ یعنی ہم کیا کہیں گے کہ مچھلی میں سے کیا حرام ہے؟ ہم کہیں گے مچھلی کے جو فضلہ ہے اور جو خون ہے وہ احتیاط لازم کی بنیاد پہ حرام ہے، باقی ساری چیزیں کیا اس کی حلال ہیں۔
حتیٰ کہ جو مچھلی کا آنکھ ہے، مثلا مچھلی کا پوری آنکھ ہے وہ بھی کیا ہے ڈیلے سمیت وہ بھی کیا حلال ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹی مچھلیاں وہ ساری ایسی کھا جاتے ہیں سارا آنکھ اس کا ذائقہ صحیح نہیں ہے. تو اس کا ذائقہ صحیح لگے یا نہ لگے جو بھی. لیکن یہی جو آنکھ ہے وہ جانور کی ہوگی تو وہ کھانا کیا جائز نہیں ہوگی. اچھا، یوکل من الحیوان المذکر، جس حیوان کا تزکیہ کیا جاتا ہے ان کی چیزیں کھائی جاتی ہیں. کون سی چیزیں؟ غیر مامرہ، جو چیزیں مامرہ کا غیر ہیں، جو بھی بیان ہوئی ہیں ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں کیا کھائی جائیں گی. تو یوکل القلب، جو دل ہوگا جانور کا وہ کھایا جا سکتا ہے. والکبد، کبد کسے کہتے ہیں؟ جگر کو، اس کا جو جگر ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں. کرش جو ہے وہ اوجڑی کو کہتے ہیں، اوجڑی، اوجڑی بھی کیا کھائی جا سکتی ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. والامعاء، امعاء کہتے ہیں آنتوں کو، آنت کی جمع کیا ہے؟ امعاء، آنتیں بھی کیا اس کی کھا سکتے ہیں. اچھا، والغضروف، غضروف کہتے ہیں وہ نرم ہڈی کو، نرم ہڈی کسی بھی جگہ میں نرم ہڈی ہے اسے ہم سرکی میں کہتے ہیں مرکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نرم ہڈی کیا ہے جانور کی کھا سکتے ہیں. والعضلات، اس کے علاوہ جو عضلات ہوتے ہیں، عضلات یعنی جو پٹھے ہوتے ہیں جانور کے، ٹھیک ہے، یعنی چربی نہیں ہے، ایک پٹھا سا ہے، رگ جو ہم یہ کہتے ہیں، ایک تو رگ ہوتی ہے نا وہی پیلے رنگ کی اس طرح سے. وغیرہ، اس کے علاوہ اور بھی جو اجزاء حیوان کے اندر جو ہے وہ لے لیں وہ سارے کے سارے کیا کھا سکتے ہیں. جی. نام یکرہ الکلیتان، مکروہ ہیں تو کلیتان ہے. کلیہ کسے کہتے ہیں جی؟ کلیہ اس کا اردو لفظ کیا ہے؟ پھیپڑا نہیں ہے لفظ اس کا، گردے. ہاں گردے. گردے. الکلیتان، جو گردے ہیں وہ کیا مکروہ ہوں گے. وہ اذنا القلب، اور دل کے جو دو اذن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دل کے دو جو کان ہیں، یہ آپ گوگل پہ دیکھیں گے تو وہ انہوں نے وہ مینشن کیے ہوئے ہیں جو اوپر سے کیا نکل رہے ہوتے ہیں دو اذن، وہ کیا مکروہ ہیں کھانا. اسی طریقے سے جو عروق ہیں، عروق کہتے ہیں جو نس ہوتی ہے جس کے اندر سے خون کیا دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو عروق ہیں، خون کی رگ ہی کہیں گے. رگوں کے اندر بعض کا خون نہیں ہوتا یا ہوتا نہیں، ہے، یہ جو خون والی ان کو بھی رگیں اس بولتے کو ہیں. رگی کہتے ہیں. رگ بولتے ہیں. اور ایک وہ رگ جو ہوتی ہے جو عضلات کی طرح ہوتی ہے جس کے اندر خون نہیں اس کو بھی رگی بولتے ہیں، اس بس کو بھی نام رگ ہوتے ہیں. اصطلاح اور ہوتی ہے. عروق کو نس کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. نس میں کیا ہوتی ہے؟ جی. خون دوڑتا ہے. خصوصاً الاوداج، ہاں یہ اوداج بھی اسی میں آ جاتے ہیں. اوداج کا جو کھانا ہے یہ بھی کیا ہے وہ، ہاں اوداج میں رگیں ہوں گی جو دو موٹی رگیں جی. ہوتی ہیں. ایک تو خون والی ہوگی، خون اس سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، خون والی بھی آ جائے گی، دوسری بھی آ جائے گی جس میں خون نہیں ہوتا. جی. اوداج اربع یعنی اس کی تفسیر وہاں پہ گزری تھی، ٹھیک ہے، ان کا کھانا کیا مکروہ ہے. وَهَلْ يُؤْكَلُ مِنْهُ الْجِلْدُ وَالْعَظْمُ مَعَ عَدْمِ الضَّرَرِ أَمْ لَا. اب یہ سوال ہے کہ کیا جانور کی جو کھال ہے وہ کھا سکتے ہیں، والعظم اور ہڈی کھا سکتے ہیں، مع عدم ضرر، جبکہ یہ بھی واضح ہے کہ نقصان نہیں ہوگا. ایک تو قانون آگے بیان کریں گے نا کہ ایسی چیز کھانا کہ جس سے انسانی صحت کو اتنا شدید نقصان پہنچے، کوئی عضو ضائع ہونے کا خطرہ ہو، وہ تو حرام ہوتا ہے کھانا، ٹھیک ہے، وہ تو ضرر بلیغ اسے کہتے ہیں. یعنی کوئی موت واقع نہیں ہوگی، کوئی زہریلی چیز نہیں ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی اگر کوئی ہڈی کھا لے یا جلد کھا لے. تو کہتے ہیں کہ اس میں دو وجہ ہیں، اور صحیح کیا اول ہے. اول کیا مطلب ان کھائی جا سکتی ہے، جلد اور ہڈی کھا سکتے ہیں، شرط یہی رہے گی کہ ضرر بلیغ نہ پہنچے. لیکن احتیاط اولا ہے، مستحب اور مکروہ بھی نہیں کہا. احتیاط اولا یہ ہے کہ اس سے کیا کیا جائے، اجتناب کیا جائے. نام لا اشکال، لیکن کوئی اشکال نہیں ہے فی جلد راس سے، جو سر کی جلد ہوتی ہے، وہ جلد دجاج ہے، اور جو دجاج مرغی کی جو چمڑا ہوتا ہے جسے پاکستان اتار دیتے ہیں، وغیرہ ہی، اور دجاج کے علاوہ جتنے بھی پرندے ہیں ان کا جو چمڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، یہ حلال ہے. وقضا فی عالم صغائر الطیور، اسی طریقے سے جو پرندے کی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جیسے کہ چڑیا ہے، اور چڑیا کو جو فرائی کرتے ہیں تو وہ اس کی چھوٹی ہڈیاں بھی کیا ہے کھا لیتے ہیں، تو اس میں کیا ایشو نہیں ہے. یعنی اس کے حرام ہونے کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے فقہا کے درمیان، سب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ
حلال ہیں، کسی ایک میں بھی کیا حرام نہیں کہا، جبکہ جو ہڈی ہے اور جو کھال ہے اس میں دو وجہ موجود ہیں، اس میں ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ صحیح نے فرمایا کہ نہیں، ان کی تحقیق کے مطابق یہ بھی کیا حلال ہے۔ یجوز اکل و محلہ اکلہ، محلہ اکلہ یعنی جس کا کھانا حلال ہے، یجوز اکل و نین، اس کو نین بھی کھا سکتے ہیں، نین کا مطلب ہوتا ہے کچا، ٹھیک ہے، نا شے جو نئی ان، پکا ہوا جو نہ ہو، بغیر پکا ہوا، یہ مطبوخ کے مقابلے میں آتے ہیں۔ نین یعنی کچا بھی کھا سکتے ہیں اور مطبوخا پکا ہوا بھی کیا ہے کھا سکتے ہیں، بل و محروقاً، بلکہ جلا ہوا بھی کیا کھا سکتے ہیں، جل گیا، لیکن جلے ہونے میں یہ شرط رہے گی کہ اذا لم یکن مضرا ضررا بلیغا، کہ جب وہ اس طرح سے ضرر نہ دے کہ جو ضرر بلیغ ہو جائے۔ ضرر بلیغ کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ بسیط کے مقابلے میں آتا ہے۔ ضرر بلیغ میں یہ شرط رہتی ہے کہ انسانی اعضاء رئیسیہ میں سے کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو وہ ضرر بلیغ ہوگا۔ اچھا، ابھی تک باؤل کا کیا ذکر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جو لیکوڈ پیشاب ہوتا ہے، روس اور رجی یعنی گوبر کا ذکر ہو گیا، گوبر کھانا تو کیا جائز نہیں ہے، جی باؤل کا کیا حکم ہے؟ پیشاب، جیسے اونٹ کا پیشاب ہے، ٹھیک ہے، یہ بحث ایک رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ لا تحل ابوال ما لا یؤکل لحمہ، جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یعنی جو حلال جانور نہیں ہیں، ان کے تو ابوال بھی حلال نہیں ہیں، پیشاب بھی کیا ان کا حرام ہے۔ اسی طریقے سے وما یؤکل لحمہ ایضا، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی جو حلال گوشت والے ہیں ان کا بھی کیا ہے، جو پیشاب ہے وہ بھی کیا ہے، لا تحل حلال نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ حتی الابل علی الاحوط لزوما، لیکن جو اونٹ کے پیشاب کے متعلق وہ فتویٰ نہیں دیا پیشاب کے حرام ہونے کا، بلکہ وہاں پہ کیا لگائی، احتیاط لازم لگائی، جی ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ جو اونٹ ہے اس کے پیشاب میں بھی احتیاط لازم ہے، بلکہ یہ جو احتیاط لازم ہے اس کا یہ لگتا یہ ہے کہ کلی تعلق ہے ما یؤکل لحمہ کے ساتھ ہے، یعنی جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب جو ہے وہ احتیاط لازم کے طور پہ کھانا پینا اس کا کیا ہے، حرام ہے۔ جی نام لا باس بشرب ابوال الانعام ثلاثہ، لیکن انعام ثلاثہ جو ہیں، بکری، بھیڑ بکری جسے کہتے ہیں، گائے اور کیا ہو گیا جی، اونٹ ہو گیا، ان کے ابوال پینے میں حرج نہیں ہے، ان کا پیشاب پی سکتے ہیں، لیکن کس کی خاطر؟ للتداوی، علاج کی خاطر۔ وَإِن لَمْ يَنْحَصِرْ الْعِلَاجُ بِهَا، اگرچہ علاج اس کے ساتھ منحصر نہ بھی ہو، یعنی اگر علاج منحصر ہو جائے وہاں تو واضح ہے کہ حرام حلال ہو جاتا ہے۔ ایک انسان مریض ہے، بیمار ہے، اور اس کا کوئی بھی دنیا میں علاج نہیں ہے سوائے کیا اس حرام چیز کے، ٹھیک ہے، وہ تو کیا ہوگا، منحصر ہو گیا کہ فقط اسی میں انحصار ہے، جی تو وہ تو جائز ہو جاتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے کہ اس کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں، کہ گائے اور اونٹ کے پیشاب کا آپشن موجود ہے، دوسرا آپشن موجود ہے، منحصر نہیں ہوا علاج اسی میں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، وہ دوسرے آپشن کو چھوڑ کے اس آپشن کی طرف کیا ہے، آ سکتا ہے، یعنی اس میں زیادہ سختی پھر نہیں ہے۔ یحرم رجی کل حیوان، ہر حیوان کے جو رجی ہے وہ کیا ہے جی، حرام ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِمَّا حَلَّ أَكْلُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، اگرچہ وہ جانور جو ہے وہ اس میں سے ہو کہ جس کا کھانا حلال ہوتا ہے، عَلَى مَا تَقَدَّمَ، یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ رجی اور گوبر تو کیا حرام ہے۔ نام لا تحرم فضلات الدیدان، لیکن جو کیڑوں کا فضلہ ہوتا ہے، الملتصقۃ، وہ کیڑے کے جو الملتصقۃ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، بے جواف الفواکہ و نحوہا، پھلوں وغیرہ یا سبزی وغیرہ کے جو اندر گئے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا کہا تھا کہ وہ تو پھل کے ساتھ اگر کیڑا کھا لے تو حلال ہے، تو اب جب کیڑا کھا گیا تو اس کا فضلہ بھی کھا لے تو وہ بھی کیا ہوگا، حلال ہوگا، یعنی لا تحرم، ان کے فضلات بھی کیا حرام نہیں ہوتے۔ وکذا، اسی طریقے سے وہ کیڑے کہ ما فی جوم لا تحرم فضلات الدیدان، یہ فضلات کہا نا، وکذا، اور اسی طریقے سے وہ فضلات ما فی جوف السمک، جو مچھلی کے کیا جوف اس کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں فضلات، والجراد، اور ٹڈی کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھی کیا حرام نہیں ہوں گے، لیکن شرط کیا رہتی ہے کہ اذا اکل معہا، کہ اس فضلے کو اسی مچھلی کے ساتھ کیا کھا لیا جائے، یعنی جو چھوٹی مچھلیاں ہیں اس کے اندر تھوڑا سا تو فضلہ ہوگا اس کا، لیکن اگر مچھلی کو فرائی کیا یا چھوٹی مچھلی کو صاف کیے بغیر اور اس کو اسی فضلے کے ساتھ کھا لیں تو وہ کیا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔
لیکن اگر فضلے کو الگ نکال کے الگ کھائیں تو پھر وہ کیا حرام ہے، ٹھیک ہے، کیڑوں کے اندر بھی یہ قانون ہے، ٹھیک ہے۔ یحرم لبن الحیوان المحرم یاکلہ، وہ حیوان کے جس کا کھانا حرام ہے اس کا دودھ بھی کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ پاک ہوگا دودھ کیونکہ حیوان پاک ہے، نجس وین کی بات تو نہیں ہو رہی۔ نجس وین کا دودھ بھی کیا نجس ہوتا ہے، کتیا کا دودھ اور خنزیرہ کا دودھ کیا نجس ہوگا۔ لیکن ابھی بحث کیا ہو رہی ہے کہ نجس نہیں ہے جانور، پاک ہے جانور، جیسے بلی ہے، تو اس کا دودھ کیا ہے وہ حرام ہوگا اس کا پینا۔ ولو لعارض، اگرچہ وہ حیوان کیا ہے حرام ہو جائے کسی عارض کی وجہ سے، وہ جلال کی وجہ سے، وتی کی وجہ سے، یا تیسرا جو آپشن تھا خنزیرہ کا دودھ پینے کی وجہ سے، کما مرہ جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ وہ اما لبن الانسان، انسان کا دودھ، انسان بھی کیا حرام گوشت ہے۔ یہ مسئلہ آتا ہے کس کے، بیوی کے دودھ کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کے لیے تو نس آ گئی، ٹھیک ہے، وہ تو نابالغ ہیں، وہ تو پی رہے ہیں۔ اما لبن الانسان، کیا انسانی دودھ جو ہے کوئی پی سکتا ہے یا نہیں پی سکتا؟ کہتے ہیں کہ فالامر تو وجوباً ترک و شرب ہی، احتیاط واجب کیا ہے کہ انسانی دودھ کے پینے کو ترک کیا جائے، ٹھیک ہے، فتویٰ نہیں ہے، احتیاط واجب ہے۔ یحرم الدم من الحیوان للنفس السائلۃ، اچھا یہ پھر بات کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ